لگتا ہے آئین پاکستان 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ خبریں ہیں کہ مجوزہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کی 18ویں ترمیم کا پوسٹ مارٹم کر دے گی۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں بڑے معنی خیز انداز میں لکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نون لیگ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ پریزیڈنٹ زرداری اور مجھ سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ گویا کہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت آلریڈی حاصل ہے اور اب وہ پیپلز پارٹی کی حمایت مانگ رہی ہے۔ اگر آپ NFC والا فیڈریشن کے پاس پاورز والا یہ ساری باتیں کریں تو یہ بات درست ہے، لیکن ایک جو حصہ ہے اس ترمیم کی ڈیولپمنٹ کا وہ غیر آئینی ہے، بنیادی پرنسپلز آف جسٹس کے خلاف ہے، اور وہ جو جوڈیشری کے حوالے سے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ایگزیکٹو میجسٹریسی کی بات کی ہے، اس کو پوری دنیا نے انڈو کیا ہے، ریاست کا کیپچر آن دا جوڈیشری کو کم کیا ہے، ڈائلیوٹ کیا ہے اور انڈیپینڈنس کی طرف گئی ہے۔ جس کیپچر کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا وہ جوڈیشری جو اس سے پہلے تھی، ادوار دیکھے ہیں مختلف چیف جسٹس صاحبان کے، کیا وہ کیپچر سے آزاد تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افتخار چودھری صاحب، ثاقب نثار صاحب، دیگر چیف جسٹس صاحبان نے تمسخر اڑایا آزادی کا، اور اس آزادی کو گنوانے کے اندر ان لوگوں کا کلیدی کردار تھا، قاضی فائز عیسی صاحب کا، دیگر جج صاحبان کا۔ NFC تو لے لیا، جس دن سے یہ 18ویں ترمیم اور NFC منظور ہوا اس کا کریڈٹ ضرور لیا، لیکن PFC جو کہ آپ کو نچلی سطح تک اس کی تقسیم کرنی تھی اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ جہاں تک نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا سوال ہے، اگر اس کے اندر ترمیم کی یہ شکل ہو کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا ضروری ہوگا، اس کا بھی حصہ کبھی کم نہیں کیا جا سکے گا، اور اس نیت سے ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ کو فعال کیا جائے سر، تو میں اس کی کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ صفائی کرنا تو ڈیوالوڈ ہے نا، وہ تو فیڈریشن نہیں کر رہا ہے۔ سڑکوں کو بنانا تو ڈیوالوڈ ہے نا، وہ تو فیڈریشن نہیں کر رہا۔ پبلک ٹرانسپورٹ دینا تو ڈیوالوڈ ہے نا، صوبے کو دینا ہے، وہ تو فیڈریشن نہیں کر رہا۔ پانی پینے کا دینا ہے نا، وہ تو نہیں کر رہا نا، تو اب جائیں تو جائیں کہاں؟ میں آپ سے ساری باتوں پہ متفق ہوں سر، فرق صرف یہ ہے کہ صوبے سے یہ مزید نیچے محلوں میں آنا ضروری ہے۔ لگتا ہے آئین پاکستان 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ سال 26ویں ترمیم نے جہاں ہائر جوڈیشری کے سٹرکچر کو ایک نئے سانچے میں ڈھالا تھا، سول ملٹری ہائبرڈ سسٹم مضبوط، محفوظ اور دیرپا بنایا تھا، جبکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی قوت 26 امینڈمنٹ کی پش پر کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ گزشتہ سال ہوا تھا، لیکن اب 27 آئینی ترمیم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے حکمراں اتحاد میں گلف پیدا ہو رہی ہے، خلیج پیدا ہونے کے آثار نمایاں ہیں۔ اگرچہ ابھی تک مجوزہ 27 ترمیم کا کوئی ڈرافٹ یا سرکاری تجویز ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن خبریں ہیں کہ مجوزہ 27 امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن 2010 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت کی 18ویں ترمیم کا پوسٹ مارٹم کر دے گی۔ گویا شہباز شریف حکومت میں شامل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی 18ویں آئینی ترمیم بھی۔ اس حوالے سے فی الحال ایک ہی مضبوط اور واضح اشارہ سامنے آیا ہے کہ 27ویں ترمیم میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ اشارہ بلاول بھٹو کی جانب سے سامنے آیا، جنہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں لکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نون لیگ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ پریزیڈنٹ زرداری اور مجھ سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ گویا کہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت آلریڈی حاصل ہے اور اب وہ پیپلز پارٹی کی حمایت مانگ رہی ہے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے ہی 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو، جس کو کہ ایک گیم چینجر امینڈمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان کے سیاسی نظام میں، اس کو اون کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ بلاول بھٹو نے 27 امینڈمنٹ میں جن پروپوز ایشوز کی تفصیل اب میڈیا میں جاری کر دی ہے، ان میں NFC میں صوبوں کے پروٹیکٹڈ شیئر کا خاتمہ، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی اس میں شامل ہے۔ یہاں یہ بھی بہت اہم ہے کہ 26 امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور ججز کے ٹرانسفرز کے معاملات تو طے ہو چکے تھے، لیکن بلاول بھٹو نے نہ جانے کیوں پروپوز 27 امینڈمنٹ میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ شامل کیا ہے۔
प्रपोज 27 अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन के डेडलॉक के खात्मे और आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट भी शामिल है। आर्टिकल 243 चेंज होगा बकौल बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कि 6 नवंबर को प्रेसिडेंट जरदारी की दोहा से वापसी पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस मामले पर फैसला करेगी। प्रपोज 27 अमेंडमेंट, जिसको हम कहते हैं गेम चेंजर अमेंडमेंट होने वाली है, इसमें पहली बार और 18वीं तरमीम की एक बहुत अहम शिक को फारिग कर दिया जाएगा, यानी एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग की फेडरेशन को मुंतकली हो जाएगी और सूबों से एजुकेशन को और पॉपुलेशन प्लानिंग को ले लिया जाएगा। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अता तारड़ का कहना है कि मुशावरत का सिलसिला इस सिलसिले में शुरू हो चुका है। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि एक मुशावरत हो रही है इसके ऊपर, तो बस इंशाल्लाह ताला जब इसको कोई हतमी शक्ल दी जाएगी मुशावरत के बाद, तो फिर आपसे जरूरत 243 है उसके अंदर वाइस देखिए चीफ ऑफ आर्मी भी बना। देखिए अब अभी जो इनिशियल डिस्कशन हुई है, आपने देखा कि मैजिस्ट्रेसी निज़ाम के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन को मजीद मौसर करने के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, जो आवाम को रिलीज देने के हवाले से जो क्लॉजेज हैं, अभी इस पे डिस्कशन चल रही है। एक इनिशियल मशावरत है, मजीद तफसीलात आपसे टाइम पे चला शेयर करेंगे। देखिए जो पॉपुलेशन और एजुकेशन के हवाले से इसमें शिक्कें शामिल हैं, और पॉपुलेशन और एजुकेशन जो है वो असूली तौर पे फेडरल सब्जेक्ट्स इसलिए होने चाहिए कि उसका कंट्रोल ताकि बेहतर हो। हमें याद है कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सर्विसेज चीफ्स के टेन्योर का नया तायन हो चुका था। हायर जुडिशरी का स्ट्रक्चर तब्दील हुआ था और शायद यही वजह थी कि 26 अमेंडमेंट को मंजूर कराने में JUI के भी अराकीन असेंबली ने वोट दिए थे। लेकिन अब 27 अमेंडमेंट के हवाले से JUI और मौलाना फजलुर रहमान की अब तक की राय, अब हमें नहीं मालूम कि कल क्या होता है, वो बिल्कुल उलट है। कुछ मैं जरा थोड़ा सा चूं चूं सुन रहा हूँ। ये कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हश्र देख लो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाए। प्रपोज 27 अमेंडमेंट में आर्टिकल 160 की सब सेक्शन 3A सबसे अहम है, जो इस बात की जमानत देती है कि हर नए NFC अवार्ड में सूबों का पिछले अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। उसका हिस्सा मुंजमद कर दिया गया था, बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं कर सकता। बजट से सूबों को जो हिस्सा मिलता है NFC अवार्ड के तहत, वो वैसा ही रह सकता है, इसको कोई नहीं बदल सकता। गोया हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 160 पाकिस्तान के फाइनेंशियल निज़ाम और नेशनल इनकम की तकसीम का वो जादुई फार्मूला है जिसके तहत सूबे हर साल मुल्क की आमदन का तकरीबन 57.5% हिस्सा ले उड़ते हैं। 57% हिस्सा तो यहाँ से गायब हो जाता है, फिर बच जाता है मकामी और गैर मुल्की डेट्स या कर्जे और सूद की अदायगी, डिफेंस के एक्सपेंसेस, नेचुरल कैलामिटीज़, कुदरती आफात के नुकसानात, फेडरल PSDP, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सब विफाक के ज़िम्मे आता है, जिसकी वजह से जो विफाक है पाकिस्तान का, वो सालाना बजट के पहले दिन से ही मकरूज हो जाता है, फारिग हो जाता है। उसे अपने गुजारे के लिए पहले दिन से कर्जा लेना पड़ता है। 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीजें इन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। यानी ये कैसा सिस्टम बनाया है, जब फेडरल गवर्नमेंट अपने सारे सूबों को पैसे दे देती है, डिफेंस दे देती है, कर्जे की किस्तें, तो फेडरल गवर्नमेंट सारे में चली जाती है, बाकी सारा बजट कर्जे लेके करती है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो, वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। तो जो सारी दुनिया में कामयाबी से डेवोल्यूशन चलती है वो 3 टियर सिस्टम पे चलती है। इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है। जो NFC अवार्ड है इसको हमें रिविजिट करना होगा। इसमें मरकज के पास अब पैसे बचते ही नहीं है कि वो अपने खर्चात पूरे कर सके, पैसे सब सूबों को चले जाते हैं। NFC में सीरियसली स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, या कोई ऐसे एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर हो जो कि कॉमन हो, जो कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे ना हो, और वो जो है वो सारे उसका बोझ बर्दाश्त करे और डिविजिबल पूल ग्रॉस से निकले। उनको चाहिए मुल्क की खातिर अब बैठ के कर ले कुछ। ये पूरा निजाम अब तब्दील होने जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के तहत। हमारा ख्याल है पाकिस्तान में गवर्नेंस के अनगिनत मसाइल NFC अवार्ड यानी वसाइल की इसी बंदर बाट से जुड़े हुए हैं। इसमें विफाक से इख्तियारात और वसाइल लेकर सूबे माला माल हो गए हैं, मगर वसाइल ग्रास रूट लेवल पर ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। यही वो अनजस्ट आइनी इख्तियारात हैं, गैर मुनसिफाना आइनी पावर्स हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भर में नए सूबों और नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और निचली सतह तक इख्तियारात की बाज़गश्त अब एक कौमी मुतालबा बन चुका है। तमाम सियासी जमातें
اس کی کبھی نہ کبھی وقت پہ اس کی حمایت کر چکی ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر آپ مقامی حکومتوں کو وہ مکمل تحفظ فراہم کریں، آئینی تحفظ، جس طرح سے آپ نے صوبائی اسمبلی کو دی، جس طرح سے آپ نے قومی اسمبلی کو دی۔ اب دیکھیں نا، آئین صوبائی اسمبلی کے متعلق کچھ بڑی براڈر باتوں کو ڈیل کرتا ہے، وہ صرف یہ لکھ کے نہیں چھوڑ دیتا کہ یس دس از آرٹیکل سچ اینڈ سچ دیر ول بی اے پروونشل اسمبلی اینڈ اوور، نو، وہ اس کے نیچے لکھتا ہے کیسے ہوگا اس کے پاس یہ مالی اختیارات ہوں گے، کیسے ہوگا اس کے پاس یہ صوبائی سطح کے اختیارات ہوں گے، یہ سب آئین لکھتا ہے۔ اب اگر آئین یہ نہ لکھے تو آپ سوچیں کہ کیسی ایک سٹیٹ آف کیوس اور میس ہو، یعنی میرے پہ چھوڑ دیا جائے کہ میں خود ہی ان کو بناؤں گا اور میں اپنے لیے ریگولیشن طے کروں گا، تو دیر ول بی اے اسٹیٹ آف میس۔ اس اسٹیٹ آف میس میں یہ مقامی حکومتیں ہیں، ہم ان کو اس میں سے نکالنے کے لیے پارلیمنٹ آف پاکستان سے یہ درخواست کر رہے ہیں، ان کو ہم یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کر یہ بھیج رہے ہیں کہ آپ اس پر غور کر کے یہ 27ویں آئینی ترمیم جلدی سے کر دیں۔ رہی بات پروپوز 27th امینڈمنٹ کی جو کہ اب آنے جا رہی ہے، اس میں سروسز چیفز کی تقرری سے متعلق آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ کی تو ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی مصدقہ یا ٹھوس اطلاعات تو نہیں ہے، مگر بناول بھٹو نے اس کا ذکر کیا ہے، گویا یہاں پر بھی ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ 27th امینڈمنٹ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی آج جناب آصف علی زرداری کو افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے رسمی اور ایک علامتی منصب میں تبدیلی کی بھی اطلاعات ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر جو 20 میں سے فیلڈ مارشل یعنی 5 اسٹار جنرل ہیں، ان کی اس پوزیشن کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملے اور 27th امینڈمنٹ کے ذریعے آرٹیکل 243 میں کوئی پروویژن شامل کر دی جائے۔ اس پوری صورتحال میں NFC ایوارڈ میں مجوزہ ترمیم سندھ سمیت ملک بھر میں ممکنہ نئے صوبے یا شاید صوبے نہ ہوں، انتظامی یونٹس کی تشکیل اور صوبائی اختیارات اور ریسورسز میں مبینہ کمی کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری اور کیا وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو لبیک کہیں گے؟ کیا ان کی اس تجویز پہ عمل کریں گے اور ووٹ دیں گے؟ کیا وفاق کا ہائبرڈ نظام سندھ کی گورننس میں مبینہ کرپشن کے بدنام زمانہ سسٹم کو شکست دے سکے گا؟ ہمیں تو بظاہر 27th امینڈمنٹ میں پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کو سپورٹ کرنا فی الحال مشکل نظر آتا ہے، مگر پاکستان کی سیاست میں کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں۔ حکومت 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ آپ کے صوبے کے وسائل ان پہ قبضہ چاہتے ہیں۔ یہ 1 یونٹ جو ہے پرانا سوچ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جو پورا سیاسی زندگی تھا وہ 1973 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے ہم نے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں اس آئین کو بحال کیا۔ اب میں کیسے ان قبروں سے غداری کر کے اس آئین پہ آنچ آنے آج وہ 18ویں ترمیم پر حملہ آور ہے، NFC پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس نظام کے لیے، اس جمہوریت کے لیے ہم نے پھانسیاں قبول کیے ہیں، کورے کھائے ہیں، جیلیں برداشت کیے ہیں، جالے جھوٹی مقدمے برداشت کیے ہیں، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اگرچہ موجودہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، مگر پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر نہ تو شہباز حکومت قائم ہو سکتی تھی نہ ہی آگے چل سکتی۔ گویا کہ کوئی دوسرا معاملہ ہو جو کہ شہباز حکومت کو بچا سکے پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باوجود۔ 27th امینڈمنٹ منظور ہو یا نہ ہو، یہ سوال ایک بار پھر بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف اپنے عہدے پر 5 سال پورے کریں گے یا نہیں؟ کیا وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنیں گے جو اپنی 5 سالہ مدت پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ امپورٹنٹ معاملات ہیں، کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں، لیگل معاملات ہیں، اسی لیے ہم نے اس پر بات کرنے کے لیے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی عمدہ مستند کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، جناب عبدالمعیز جعفری ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آل ان آل ایسا لگتا ہے کہ یہ بلی جو ہے 27ویں ترمیم کی تھیلے سے باہر آ رہی ہے۔ اس کا ذکر ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اٹ واز ان میکنگ، ایک گیم چینجر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے۔ وہ آئین کی روح کے کتنے مطابق ہے یا نہیں، پہلے تو ہم اس کی بات کر دیں کہ یہ کتنی واسٹ اور کتنی فار ریچنگ اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے۔
بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے موقع دیا. سر، آئین کی میری ناقص رائے میں آئین کی روح سے متصادم ہے. جو بنیادی اصول ہیں آئین سازی کے، جس بیسس پہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے عوام کے درمیان، یہ اس کے متصادم ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ پاس ہو جاتی ہے تو ایک کمپلیٹ کیپچر آف دا جوڈیشری، جو کہ تقریباً مکمل تھا لیکن جو اس کی ایک باریکیاں شاید بچ گئی تھیں، وہ بھی ہو پائے گا. اور اس کے علاوہ جو بنیادی طور پہ گورننس کا ایک بنیادی ستون لیگل ٹرمز میں سبسیڈیارٹی کا، پروپورشنالٹی کا ہوتا ہے کہ آپ کے قریب تر آپ کے فیصلے کیے جائیں. ایک گلی کا فیصلہ اس کے قریب تر کیا جائے، محلے کا اس کے قریب تر، ڈویژن کا اس کے قریب تر، صوبے کا اس کے قریب تر، اس کے بھی خلاف ہوگا. میں جانتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کے بعد ابیوسز آف پروسیس پروونشل لیول پہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا حل بھی آئین کے اندر ہے 140A کی صورت میں، جو کہ کہتا ہے کہ مقامی حکومت ہو اور فعال مقامی حکومت ہو، جس کو سپریم کورٹ نے مزید انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کی آٹونومی تمام چیزیں سیف گارڈ کرتے ہوئے ایک باؤنڈری سامنے رکھی ہے. اگر اس کے اندر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو مزید پروونشل آٹونومی سے نیچے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کو ضروری کر دینے کی ہے، نہ کہ یہ کہ وفاق جو ہے وہ واپس سے پاورز اپنی طرف لے. اس کے اندر سبسیڈیارٹی کی میجر پرابلمز آتی ہیں جہاں پہ ڈیسیجن لیکن جعفر صاحب، وہ آئین جس کی کہ آپ جس کی روح کے حوالے سے، جس کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو بیان فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، مگر اسی آئین کے تحت سب سے بڑا اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ وہ جب چاہے جس طرح سے چاہے آئین میں ترمیم کرے. وہ پارلیمانی اختیار بھی ہے، جمہوری اختیار بھی ہے، آئینی اختیار بھی ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسی ترمیم ہوئی ہے یا ایسی کوئی پارلیمنٹ کے ذریعے قدم اٹھایا گیا ہے، وہ چیلنج ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں. آپ کے پاس آپ وہاں چلے جاتے ہیں اور آپ اس کو پھر وہاں سے، اگر وہ سپریم کورٹ، اور وہ ایک بڑی بحث ہے کہ اس کو اختیار ہے یا نہیں، پارلیمنٹ سے بالادست ہے یا نہیں سپریم کورٹ، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر 2/3 اکثریت پارلیمان کی کہتی ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کر دی جائے، وہ مجھے پسند نہ آئے، آپ کو پسند نہ آئے، ہمیں بالکل کسی صورت سے بھی اس کی کوئی منطق سمجھ میں نہ آئے، لیکن بہرحال آئین پاکستان کا راستہ تو یہی ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے. خان صاحب، آپ نے درست فرمایا. اور آپ بات بھی دیکھیں، یہ جو ایجوکیشن کے معاملات اور پروونشل پاپولیشن پلاننگ کے معاملات اگر وفاق لے جائے گی تو یہ ایک سیاسی اور پیڈانٹک اور لیگل پرنسپلز کی گفتگو تو رہ جائے گی، جس طرح میں نے ابھی شروع کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اگر رول بیک ہے تو ہے. اسی طرح نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا اور کتنے صوبے ہونے چاہیے، یہ سیاسی اور مورالٹی بیسڈ آرگیومنٹس آپ اس کے خلاف کر سکتے ہیں، جن کی اگین میں نے اس شو پہ شروعات اور جعفر صاحب دیکھیے، خلاف بھی آرگیومنٹ ہے. وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ نیشنل فائنانس کمیشن، یہ ساری چیزیں، یہ بھی تو اسی نظام نے ہی جنم دیا تھا نا 18ویں آئینی ترمیم کو، جس نے کہ اتنے مترضع معاملات جو ہیں وہ سامنے لائے. 18ویں آئینی ترمیم کو اگر ہم اس کا اب ڈیو ڈیلیجنس کریں، اس کا بیکورڈز دیکھیں، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنے شدید اس میں مسائل ہیں، NFC کتنے شدید مسائل ہیں. اور ابھی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے وہ کر دیا گیا تھا، اب ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کیا جائے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. لیکن اس کی اب اپنی ذاتی جو ہماری ایک سوچ ہے یا جو ہمارے نزدیک ایک اصولی بات ہے، اس کے لحاظ سے تو آپ اس کو چیلنج کریں، بہت شد و مت سے اس کی مخالفت کریں، لیکن بہرحال یہ آئینی بھی ہے، قانونی بھی ہے اور جمہوری عمل بھی ہے. خان صاحب، اگر آپ NFC والا فیڈریشن کے پاس پاورز والا یہ ساری باتیں کریں تو یہ بات درست ہے، لیکن ایک جو حصہ ہے اس ترمیم کی ڈیولپمنٹ کا، وہ غیر آئینی ہے، چاہے میری رائے اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اور وہ غیر قانونی بھی ہے، اور وہ بنیادی پرنسپلز آف جسٹس کے خلاف ہے. اور وہ جو جوڈیشری کے حوالے سے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ایگزیکٹو میجسٹریسی کی بات کی ہے، میں اس حوالے سے اس کے اندر مجھے کوئی انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایز اے لائر میں بہت کلیئرلی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا اور پاکستان سمیت یہ اصول طے ہو گیا ہے کہ جہاں انتظامیہ کے ہاتھوں میجسٹریسی آ جائے تو وہ انتظامیہ ہوتی ہے، وہ کسی طرح عدل کا نظام نہیں بن جاتی. ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو کہ
انتظامیہ الیکٹ کرے اور اس کو پھر جج کا روپ پہنا دے. جج ہوتا ہی وہ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو, جس کی پوسٹنگ ٹرانسفر جوڈیشری کے اندر سے ہو, جس کا کیپچر انتظامیہ کے ہاتھوں ناممکن ہو, جس کی تنخواہ, جس کے کام کے حوالے سے سزا اور جزا کے معاملات انتظامیہ کے ہاتھوں میں نہ ہوں. جج اسی کو تصور کیا جاتا ہے. اس ملک کے اندر یہ مسلم اصول طے ہو چکے ہیں, قوانین موجود ہیں, نظیر موجود ہیں. اس کو پوری دنیا نے انڈو کیا ہے. ریاست کا کیپچر آن دا جوڈیشری کو کم کیا ہے, ڈائلیوٹ کیا ہے اور انڈیپینڈنس کی طرف گئی ہے. ہم اگر واپس جانے کی نیت اور کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ آئین کے روح سے کلیئرلی متصادم ہوگا. اس میں پھر مورلز کی آرگومنٹ ہونا ضروری ہے. لیکن جعفری صاحب یہ تو ابھی ہوگا, یعنی کہ ابھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس وغیرہ بھی بنی ہیں, کچھ مزید اس میں کچھ اور بھی ہو جائے گا. لیکن جب یہ نہیں تھا, جس کیپچر کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا وہ جوڈیشری جو اس سے پہلے تھی, اب سے پہلے جتنی بھی ہم نے ادوار دیکھے ہیں مختلف چیف جسٹس صاحبان کے, کیا وہ کیپچر سے آزاد تھی؟ کیا وہ آزاد تھی؟ کیا وہ منصفانہ آئینی فیصلے کر رہی تھی؟ کیا وہ پاکستان کے عوام کو آئین کی روح کے مطابق فیصلے دے رہی تھی؟ اور ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب یہ نہیں ہوا تھا. یہ تو اب ہوا نا, پچھلے 2-3 سال کی پوری کہانی ہے, 3-4 سال کی, مگر اس سے پہلے. ہاں صاحب, سوری جی سر فرمائیے. معذرت, آپ کی قطع کلامی کی معذرت. سر دیکھیں, یہ بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افتخار چودھری صاحب, ثاقب نثار صاحب, دیگر چیف جسٹس صاحبان نے تمسخر اڑایا آزادی کا, اور اس آزادی کو گنوانے کے اندر ان لوگوں کا کلیدی کردار تھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, دیگر جج صاحبان کا. لیکن بنیادی طور پہ جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے فنکشن تھے وہ ایگزیکیوٹیو اوور ریچ کے خلاف, جو میں پولیٹیکل کیسز کی اس وقت بات نہیں کر رہا جس میں اکثریت سرخیاں بنتی ہیں, لیکن اگر ایک حکومت کا ٹینڈر کا پروسیس ہے, ایک حکومت کا پیسہ خرچ کرنے کا پروسیس ہے, اس کے اندر اگر اوپیسٹی ہے, اگر اس کے اندر مس پروکیورمنٹ ہے, اگر اس کے اندر میل گورننس ہے, تو اس کے اندر جوڈیشل ریویو کی طاقت ہونا اشد ضروری ہے. اور پیپلز پارٹی کے 26ویں ترمیم کے اندر جو ان کے پاؤنڈ آف فلیش انہوں نے مانگا تھا, وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچز مانگی تھی, جن کا اس پچھلے سال کے اندر نتیجہ سب کے سامنے آیا ہے. کوئی بھی چیلنج پیپلز پارٹی کی پروونشل حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, اس کے خلاف اگر آپ ماؤنٹ کریں, چاہے جتنے بھی ٹھوس ثبوت کے اوپر ماؤنٹ کریں, وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو پاتا. اور عام رائے یہ ہے اس لیے نہیں ہو پاتا, اس لیے کہ اس بینچز کے اوپر ججز جو ہیں وہ حکومت کی ایما کے بعد, حکومت کے انٹرونشن کے بعد اور ان کے پلیجر کو دیکھنے کے بعد بنائے جاتے ہیں. تو اس طرح کی جوڈیشری اگر ہوگی اس ملک میں, اور یہ میں چلیں ٹینڈرز اور مالی معاملات کی آپ نے سسٹم کے حوالے سے بات کی, یہ سسٹم کی راج کو مزید طول دینے کے اندر ان کانسٹیٹیوشنل بینچز نے ہاتھ بٹایا ہے. دوسری بات یہ کہ کرمنل سائڈ پہ, فوجداری سائڈ پہ جو پولیس کی ایکسیسز ہوتی ہیں, جو پولیس مقابلوں کی ایکسیسز ہوتی ہیں, جو پولیس انٹرفیئرنس اور FIRs کی ایکسیسز ہوتی ہیں, ہم نے اس کی بھی ایک میگنیفیکیشن دیکھی ہے سندھ پروونس میں, بالخصوص جہاں پہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز رائج ہیں. اور اس کے خلاف جو کورٹس روایتی طور پہ انٹروین کرتی تھیں عام سائل کے لیے اور ان کی پروڈکشن یقینی بناتی تھیں, ان کی پروٹیکشن یقینی بناتی تھیں, اب اس کا رجحان بھی الٹ چلا ہے. تو جہاں تک یہ آزادیوں کی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ملک میں ایک چھوٹی سی شاید ونڈو آئی تھی جب عدالتیں در حقیقت بغیر کسی شرط کے آزاد تھیں بڑے معاملات میں, پولیٹیکل معاملات میں. لیکن ایسا ضرور تھا کہ اتنی آزادی ضرور تھی کہ جو چھوٹے ایشوز, چاہے وہ کروڑوں اربوں روپے کے ہوں, لیکن جو ملکی سیاست سے ریلیٹڈ نہ ہوں بلکہ ملک کے ٹیکس پیئرز کے پیسے خرچ کرنے سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ حکومت کے ٹینڈرز ہوں, چاہے وہ روڈ پہ خرچ ہونے والے PSDP کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ کسی ایک آدمی کے خلاف جھوٹی کٹی ہوئی FIR ہو یا کسی تھانے دار کا ظلم ہو, اس کے اندر جو انفلوئنس آزاد جوڈیشری کا تھا وہ انفلوئنس اب ایک گریٹ ڈگری تک کم ہوا ہے, کیونکہ ایگزیکیوٹیو نے اسٹیپ ان کر کے مینجمنٹ کی ہے جوڈیشری کے اندر, اور اس مینجمنٹ کے پروسیجر کو مکمل کرنے کی یہ 27ویں ترمیم بادی النظر کوشش لگتی ہے. اور میرے خیال میں, اب یہ میرے انالیسس ہے, میرے خیال میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر ہی وفاق کے اندر انٹرسٹ نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو ایک نیگوشیٹنگ کیرٹ دینے کے لیے کیا گیا ہے, کیونکہ وفاق کا جہاں تک اندازہ ہے ان کا جو پروجیکٹ تھا, جو PML نون کا پروجیکٹ تھا, وہ انہوں نے بائی کیپچر آف دا سپریم کورٹ تھرو کانسٹیٹیوشنل لیکن اپنی نظر میں مکمل کر لیا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے لیے شاید ابھی بھی ایک کھڑا ہوا ڈریم ہے. یہ آپ کے کامنٹس اور تبصرہ بالکل ایک آئینی معاملات کو بہت عمدہ اور ایکسپرٹ, آپ اس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں, آپ قانون دان ہیں, آپ کی بات سر آنکھوں پر, آپ کا جو تجزیہ ہے وہ سر آنکھوں پہ. میں تو ایک آبزرور کی حیثیت سے, کامنٹیٹر کی حیثیت سے میں تو یہ دیکھتا ہوں
کہ یہ جو جس کو ریورس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پہ 18ویں ترمیم کے وہ مترجہ شقیں، وہ معاملات جو اکراس دا بورڈ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم روز بات کر رہے ہوتے ہیں، تمام پاکستانی چاہے وہ انٹلیکچوئلز ہوں، چاہے وہ سینئر پولیٹیشینز ہوں، یہ سب ہے وہ اس کی شد و مد سے مخالفت کرتے رہے، اور اس نے وہ ناانصافی کا نظام جنم دیا 18ویں ترمیم نے اور این ایف سی نے۔ مثال کے طور پہ ایک موٹی سی جو بات ہے کہ این ایف سی تو لے لیا، لیکن پی ایف سی جو کہ آپ کو نچلی سطح تک اس کی تقسیم کرنی تھی، اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ جس دن سے یہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی منظور ہوا، اس کا کریڈٹ ضرور لیا، لیکن عوام کو اس سے محروم رکھنے کا کبھی آج تک کوئی ذکر نہیں ہوا۔ اسی طرح کے معاملات جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں کس طرح سے ٹیچرز کی بھرتی ہوتی ہے، کس طرح سے امتحان ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ سرکاری تعلیم کا نظام چل رہا ہے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب شاخسانہ 18ویں ترمیم کا اور یہ این ایف سی کا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے منسلک ہیں۔ اگر وہ ریورس ہونے جا رہا ہے اور نچلی سطح کا اختیار نہ ہونا، کہ پورے پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہ ہونا جہاں پر کہ مسئلے کا حل اس کے دروازے پہ ہو، جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، اب اس طرف اگر یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں تو میں کیسے اس کی مخالفت کروں؟ ہاں سر، بہت شکریہ آپ نے اس بات کو دہرایا۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا سر کہ دیکھیں، اس وقت میں نہیں کہہ رہا کہ نظام اچھا ہے، لیکن جب این ایس سی ایوارڈ کو کانسٹیٹیوشنل سینکٹیٹی دے دی ہے تو یہ پی ایف سی ایوارڈ جس کی آپ نے بات کی، اس کو بھی کانسٹیٹیوشنل اگر بنایا جاتا تو یہ ایک صحیح سمت میں درست قدم ہوتا۔ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک نئی ایئر لائن کے لیے ان کے پاس پیسے ہوں اور وفاق جو ہے وہ پہلے دن سے 1000 ارب روپے اور اس سے زیادہ کی مقروض ہو۔ یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا۔ لیکن جب آپ کے کانسٹیٹیوشنل ڈھانچہ یہ کہتا ہے کہ فعال لوکل گورنمنٹ ہو، تو اس کا اور پوری دنیا کے اندر یہ اسکول بورڈ سے لے کے لوکل گورنمنٹ سے لے کے یہ کانسیپٹ رائج ہے کہ آپ کے علاقے کا جو اسکول ہے اس میں علاقے کا ماسٹر یا اسکول ٹیچر جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کی انفلوئنس سے لگے، یعنی کہ مقامی حکومت لوکل گورنمنٹ کی انفلوئنس سے لگے۔ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو مزید ڈیوالو ہونا چاہیے، جس کے اندر مزید نوکریاں جو ہیں وہ اور نیچی سطح پہ آنی چاہیے، نہ کہ وہ اسلام آباد سے فیصلہ ہو کہ سندھ کے الگ الگ ڈسٹرکٹس میں کون امپلائی ہوگا کون نہیں ہوگا، چاہے وہ بھرتیاں جو ہیں وہ سیاسی طریقوں سے ہو کر اس معاملے کو ایک بالکل انیفیشینٹ پروسیس بنا چکی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب آپ آئین کے اندر ترمیم کرتے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی سے بچنے کے لیے نہیں کرتے، آپ لوگوں کی بیٹر ڈسپنسیشن دیکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور میری نظر میں لوکل گورنمنٹس کے ہاتھوں میں اگر ان کے لوکل اسکول بورڈز ہوں، ان کا فیصلہ ہو کہ پرائیویٹائز کیا جائے ایجوکیشن کو، ایجوکیشن گرانٹس جو ہیں وہ لوکل لیول پہ دی جائیں، جعفری صاحب، ان کا فیصلہ چاہے وہ لوکل کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ پروونس کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ مرکز کے ہاتھ میں ہو، میرٹ پہ ہو نا، میرٹ پہ ہو۔ وہ تو پہلی چیز عوام کی اور ہم سب کی ضرورت میرٹ ہے۔ اب وہ کون دے رہا ہے وہ میرٹ، اس کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے صوبے کو دیکھ لیا کہ اس نے ہمیں کیا میرٹ دی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بھرتیوں کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے۔ آپ تو یہاں ہیں سندھ میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ نظام چل رہا ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں خان صاحب، لیکن اس کا جواب دنیا کی تاریخ نے جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میرٹ جب سامنے آئے گا ابھر کے، جب علاقے کے لوگوں کی اس کے اندر سب سے زیادہ سے ہوگی، اور علاقے کے یونین کاؤنسلز کے لیول پہ، علاقے کے لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ جب ان کے سکولز ان کے ہاتھوں میں آتے ہیں، تو یہ انگلینڈ میں مثال ہے، امریکہ میں مثال ہے، تمام یورپ کی مثال ہے کہ جب علاقے کے لوکل گورنمنٹ سکول بورڈز چلاتے ہیں، جب وہاں کے پیرنٹل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، جب محلے دار یہ کہہ سکتے ہیں یہ فلاں استاد ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، ان کے قریب رہتا ہے، ان کے ساتھ گھلا ملا ہوا ہے، وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اس لیول پہ میرٹ سامنے آتا ہے۔ اسی لیے ڈیولوشن ضروری ہے۔ لیکن جہاں پر ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے ڈیولوشن، جعفری صاحب پچھلے 18 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، صفائی کرنا تو ڈیوالوڈ ہے نا، وہ تو فیڈریشن نہیں کر رہا ہے۔ سڑکوں کو بنانا تو ڈیوالوڈ ہے نا، وہ تو فیڈریشن نہیں کر رہا۔ پبلک ٹرانسپورٹ دینا تو ڈیوالوڈ ہے نا، صوبے کو دینا ہے، وہ تو فیڈریشن نہیں کر رہا۔ پانی پینے کا دینا ہے نا، وہ تو نہیں کر رہا نا۔ تو اب جائیں تو جائیں کہاں؟ ساری باتوں میں میں آپ سے ساری باتوں پہ متفق ہوں سر۔ فرق صرف یہ ہے کہ صوبے سے یہ مزید نیچے محلوں میں آنا ضروری ہے، نہ کہ صوبے سے مرکز میں واپس جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ نظام بھی تو ہم دیکھ چکے ہیں نا خان صاحب۔ 2011 سے پہلے کون سی دودھ کی ندیاں بہتی تھی پاکستان میں؟ دیکھیں 2011 سے پہلے جب یہ ڈیسیجنز جو ہیں مرکزی طور پہ اسلام آباد سے لیے جاتے تھے تو وہ بھی پھر یہی ہوتا تھا نا کہ ایک بندہ صحیح لگ گیا کمشنر تو اس کے علاقے میں ایک مخصوص وقت کے لیے کام ہو گیا۔ اب یہ اس کے مرہون منت تو نہیں ہو سکتا نا ایک نظام حکومت۔
اگر لوگ تو 27ویں ترمیم کو دے دے. میں بالکل سمجھ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں, اس پہ ایک رتی بھی اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, بالکل 100% صحیح بات کہہ رہے ہیں, مگر اب وہ کیسے وہ نظام آیا؟ وہ تو نہیں آیا نا. اب اگر 27ویں ترمیم کے تحت وہ نظام مل جائے تو یہ تو ہمارے لیے تو اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے, ہمارے لیے تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ جو نظام ہے نچلی سطح تک اختیارات کی مکمل تقسیم اور اس کو پورا اختیار اور اس کو تحفظ اور آئینی تحفظ اس نظام کو جو نیچے کام کر رہا ہو, جس میں کہ پروونشل منسٹر کی نہیں چل رہی ہو, ایم پی اے کی نہیں چل رہی ہو, چیف منسٹر کی نہیں چل رہی ہو, وہ اپنا خود مختار نظام جو ہے وہ آئے, تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے. اور اب آئینی ترمیم سے ہی آئے گا نا سر, ویسے تو آئین میں گنجائش نہیں ہے اس طرح سے, یا اس پہ عمل ہی نہیں ہوا. 140A کی آپ نے بات کی تھی. خان صاحب, اگر جہاں تک نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا سوال ہے, اگر اس کے اندر ترمیم کی یہ شکل ہو کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا ضروری ہوگا, اس کا بھی حصہ کبھی کم نہیں کیا جا سکے گا, اور اس نیت سے ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ کو فعال کیا جائے سر, تو میں اس کی کوئی تنقید نہیں کر رہا, یہ بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن ہوا تو نہیں نا, یہ تو پہلے سے موجود ہے نا. آپ نے دیکھا آئین کی میں 140A میں بھی یہ تمام لکھا ہے کہ کیا اختیار ہوگا, کتنی مضبوط ہوگی, کتنا. نہیں, گیپس ہیں خان صاحب, گیپس ہیں. یہ باتیں الیکشن ہی نہیں کرایا, لوکل باڈیز کے الیکشن ہی نہیں کرایا. اسی لیے تو خان صاحب, اسی لیے تو آج جو نیڈ آف دی آور ہے وہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے جو 140A میں یہ واضح کر دے. اور الیکشنز ہوں گے, ہر 5 سال ہوں گے, فعال ہوں گے, آٹونومس ہوں گے, اس قانون کے اندر پروونشل گورنمنٹ دخل کر کے اس کو خراب نہیں کر پائے گی. پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوگا, اس میں کمی نہیں کی جائے گی. ڈویزبل پول کے اندر سے پیسے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹس کو جائیں گے. یہ ترامیم کرنا باقی ہے نا, اسی لیے تو نہیں ہو پا رہی. آئین کی خلاف ورزی, آئین کی روح کی خلاف ورزی ضرور پروونسز کر رہی ہیں, لیکن آئین کی لکھت کی خلاف ورزی نہیں کر رہی, کیونکہ لکھت ہے نہیں. اور اس کے اندر تبدیلی آنا اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے, لیکن اگر ڈیولوشن جو ہے اس کی ڈائریکشن لوکل گورنمنٹ کی طرف ہو. یہاں پہ میری نظر میں, میری رائے میں, جو ان کی 26ویں ترمیم سے بھی نیت تھی, یہاں پہ ڈیولوشن نیت نہیں ہے, یہاں پہ گڈ گورننس نیت نہیں ہے, یہاں پہ کیپچر اور کنٹرول نیت ہے, جو ہم جوڈیشری کے اندر دیکھ چکے ہیں. اور جو باقی بھی دیگر سبجیکٹس کے فہرست بلاول صاحب نے دی ہے, وہاں پہ بھی نیت جو ہے وہ آیا ہے. لیکن یہ کیپچر آف پاور جو ہے وہ جتنا کلوز ہو, جتنے کم لوگوں کے ہاتھوں میں ہو. کیپچر آف پاور کی جو اب آپ نے بات کی, جوڈیشری کی بات کی, تو یہ جوڈیشری نے ہی جنم دی ہے نا. یہ تو کہیں سے کسی ڈی سی نے اور کمشنر نے یا کسی سیکرٹری نے تو نہیں دی, یہ تو جوڈیشری نے ہی جنم دی ہے نا. جوڈیشری بالکل سر, سب سے بڑی تنقید ہی اس جوڈیشری پہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد, جو اس نے ایگزیکیوٹیو کی انٹرفیئرنس کے بعد, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے کے بعد کوئی ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو حکومت کی نیت اور حق کے خلاف آیا ہو. چاہے وہ یہ پروسیس پاسبل ہی اس لیے ہے, اس لیے کہ ریزرو سیٹس کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے ریورس کیا ان ریویو وداؤٹ دی اوریجنل ججز. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس کورڈ ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ نیوز ایونٹس کیا ہوئی ہیں. یہ سب کچھ میڈ پاسبل بائی ایکٹرز ان دا جوڈیشری ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی. اور اگر جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے لڑائی اس بات کو برطرف کر کے لڑی جا رہی ہوتی کہ اپنے آپ کو کیا ملنا ہے اور اپنے عہدے کس طرح بہتر ہونے ہیں اور شاید میرا بھی چانس ہو کسی نئے کورٹ میں, اگر اس کے علاوہ اس وقت لڑائی کی جا رہی ہوتی تو آپ بہت واضح طور پہ دیکھتے کہ تمام پریکٹسنگ لائرز اور تمام آزاد ذہن ججز ایک ہی پیج پہ کھڑے ہوتے. یہ ایسا آج اس لیے نہیں ہے, اس کا ایسا نہ ہونے کی وجہ آج پرنسپلز نہیں ہے سر, اس کی کچھ پریکٹیکل ریزنز ہیں. لیکن اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جیسے کہ ہونا چاہیے وہ یہی ہے نا کہ یہ جائے گی پارلیمنٹ میں, پھر پارلیمنٹ اس کو دیکھ لے گی, پھر پارلیمنٹ اور اس میں شامل جماعتوں نے اپنی اس وقت اس میں مشاورت شروع کر دی ہے. وزیر اعظم جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب سے مل چکے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے آئندہ ہفتے اس کا اپنا پالیسی ڈیسیشن لے لے گی, پھر یہ پارلیمنٹ میں چلی جائے گی, وہاں ووٹ ہے, وہاں پہ ضروری ہے کہ اس کی حمایت میں 2/3 اکثریت مل جائے, اور پھر اس 2/3 اکثریت کے بعد جو ہے وہ منظور کر لے. اگین ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو شاید اس میں کچھ اعتراضات ہو, بٹ یہ اور عدلیہ اس کو تسلیم کر لیتی ہے. اب جو بھی عدلیہ ہے, جو بھی پارلیمنٹ ہے, یہ تو ہمارا جو ہے وہ ہے. سر لائکلیہڈ میں تو یہی ہے, ایسا ہی ہوگا, لگتا تو ایسے ہی ہے. مگر جو ایک پوائنٹ ہے ایگزیکیوٹیو میجسٹریسی کا اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا پوائنٹ ہے,
یہ اسکیم آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف اس لیے ہے، اس لیے ہمارا سپریم اچھا یہ جو ایگزیکٹو میجسٹریسی والی بات ہے یہ تھوڑی سی ایک تھوڑی آف بیٹ ٹائپ کی بات ہے، ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے، اس کے کیا نقائص ہیں؟ سر جب کلونیل رول ہوا تھا، جب ہم راج کے سبجیکٹس تھے، تو جو ان کا ڈھانچہ تھا انتظام کا، اس انتظامی ڈھانچے کے پاس ہی عدل کی طاقتیں تھیں، ان کی عدالتوں کی طاقتیں تھیں. تو جو میجسٹریٹ صاحب تھے، جو کمشنر صاحب تھے، وہ آپ کے اوپر انتظامی طور پہ کیا قدغنیں لگائی جانی ہیں وہ بھی فیصلہ کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ کے عدل و انصاف کے فیصلے بھی دیتے تھے. اور یہ پاکستان میں پھر آگے بھی بڑھا، اور ہمارے فیڈرلی کنٹرولڈ ایریاز کے اندر یہ 2011 تک 18ویں ترمیم تک چلا، جو خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز تھے، کہ جہاں پہ جو ایگزیکٹو کا ریپرزینٹیو تھا وہی آپ کے عدالتی فیصلے بھی کرتا تھا، اس کے سامنے آپ اپنی پٹیشنز بھی لے کے جاتے تھے، عدل و انصاف کے معاملات بھی لے کے جاتے تھے. اسی کے ماتحت پولیس نے اگر کوئی زیادتی کی ہو تو وہ بھی اسی سے پلی لینے جاتے تھے. اسی کے ماتحت اگر کوئی ڈسٹریبیوشن آف فنڈز میں خرابی ہوئی ہو وہ بھی اسی کے پاس لے کے جاتے تھے، اور ڈسٹریبیوٹر بھی وہ خود ہوتا تھا. تو یہ ایک کلونیل زمانے کی ایرا کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جہاں جزا اور سزا کا فیصلہ بھی وہی ایگزیکٹو کا کردار کر رہا ہے، جو کہ آپ کے اوپر ایز اے پبلک سرونٹ بیٹھا ہے. کانسیپٹ آف پبلک سروس تھا نہیں، کانسیپٹ آف کیپچر تھا، کیونکہ ہم ایک کلونیلی کیپچرڈ علاقہ تھے. اس کو انڈو کیا گیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدل کا جو بنیادی ایک انگریڈینٹ ہے وہ آزادی ہے. اگر آپ کو عدل دینے والا، اگر آپ کا منصف، آپ کا انصاف کا فیصلہ کرنے والا اپنے تئیں آزاد نہیں ہے، اگر اس کو سیکیورٹی آف ٹینیئر نہیں ہے، اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اگر فیصلہ حکومت کے خلاف دے دوں گا تو حکومت مجھے یہاں سے اٹھا کے کہیں اور بٹھا دے گی، یا میری نوکری ختم کر دے گی، یا میری زندگی میں کسی بھی طرح کی کمی یا کوتاہی کر دے گی، تو اس کا پھر فیصلے کے اوپر اثر انداز ہونا ایگزیکٹو کا لائکلی ہے. لہٰذا اس کو اس تمام چیزوں سے مستثنا کرنا اور اس کو انسولیٹ کر کے رکھنا جو ہے وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے. اسی لیے جوڈیشل بینڈز آف ہائرنگ الگ ہوتی ہیں. اسی لیے اگر شہباز شریف صاحب چاہیں کل تو اس وقت کے نظام کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کورٹ جج کو ہٹا نہیں سکتے اس کی جگہ سے وداؤٹ دی انٹرونشن آف دا چیف جسٹس. اسی لیے ایک چیف جسٹس ایک صوبے کا جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے جو ماتحت عدالتیں ہیں اس کے اندر لوگ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کسی کو کہاں کام کرنا چاہیے، کہاں نہیں کام کرنا چاہیے. اس معاملے کو انسولیٹ کر کے رکھا ہی اس لیے جاتا ہے، اس لیے ایک اپروچ سے دور ہو جج. ایک جج جو ہے اس کے فیصلوں کے اندر انفلوئنس ایگزیکٹو اس طرح براہ راست نہ کر سکے. اور ایگزیکٹو میجسٹریسی جو ہے وہ اس معاملے کو ٹھیک سینے سے چیر دیتا ہے، اور ایکچولی جوڈیشل پاورز جو ہیں وہ دیہی انتظامیہ کے ہاتھوں میں دیتا ہے، تاکہ کسی مینڈیٹڈ یا سلیکٹڈ علاقے کے اندر یہ کل فیصلہ کر دیا جائے کہ فلاں کمشنر صاحب ہیں، ان کل کے بعد سے جو ڈسٹرکٹ کے جوڈیشل معاملات ہیں وہ بھی وہی دیکھیں گے. تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پولیس ایکسیسز آپ ان کے پاس جا کے کمپلین کریں گے تو اس کے حوالے سے وہ کیا رائے دیں گے، کیونکہ انہی کی انتظامی ذمہ داریوں کے تحت پولیس نے وہ ایکسیسز کی ہوتی ہیں. تو یہ معاملات ان کے انگریڈینٹس ہی نہیں بنتے ایز فار ایز جسٹس از کنسرنڈ اینڈ این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری از کنسرنڈ. یہ بات بہت مناسب ہے، بالکل بہت مضبوط آرگومنٹ ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ عبدالمعیز جعفری صاحب، ممتاز لائر، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھے. اور موضوع بہت امپورٹنٹ کہ 27ویں ترمیم آنے جا رہی ہے جو پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے، گورننس کے نظام کے لیے، حالیہ مسائل کے حوالے سے ایک گیم چینجر ہو سکتی ہے.